ये सूरह आल इमरान है, चौथा पारा, आयत नंबर 154, 154। चौथा पारा सूरह आल इमरान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अंज़ल अलैकुम मिन बअदिल गम्मि अमनतन नुआसन यग़शा ताइफतन मिनकुम व ताइफतुन क़द अहम्मतहुम अन्फुसुहुम यज़ुन्नून बिल्लाहि ग़ैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिय्यह यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शै' क़ुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह युख़्फ़ून फ़ी अन्फुसिहिम मा ला युबदून लक यक़ूलून लौ कान लना मिनल अम्रि शै'उन मा क़ुतिलना हाहुना क़ुल लौ कुन्तुम फ़ी बुयूतिकुम लबरज़ल्लज़ीन कुतिब अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजि'ihim वलियब्तलियल्लाहु मा फ़ी सुदूरिकुम वलियुमह्हिस मा फ़ी क़ुलूबिकुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। इन्नल्लज़ीन तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमा इस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबअज़ि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तकूनू कल्लज़ीन कफ़रू वक़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير। ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुम्मा फिर अंज़ला उतारा अल्लाह ने अलैकुम तुम पर मिन बअदिल गम गम के बाद अमनतन अमन नुआसन ऊँग थी यग़शा जो ढांप रही थी ताइफतन एक गिरोह को मिनकुम तुम में से व ताइफतुन और एक गिरोह क़द तहकीक अहम्मत परेशान कर दिया था हम उनको अनफुसुहुम उनकी जानों ने यज़ुन्नूना वो गुमान कर रहे थे बिल्लाहि अल्लाह के बारे में गैरल हक़्क़ि ना हक़ ज़न्नल जाहिलिया जाहिलियत की तरह ख़याल यक़ूलून वो कह रहे थे हल क्या लना
ہمارے لیے من الامر معاملے میں سے من شیء کچھ ہے، قل آپ کہہ دیجئے ان الامر، ان بے شک الامر معاملہ کلہ سارا کا سارا للہ اللہ کے لیے ہے، یخفون وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم اپنی جانوں میں، ما وہ چیز، لا یبدون جو نہیں ظاہر کر رہے تھے، لکا آپ کے لیے، یقولون وہ کہہ رہے تھے، لو کانا اگر ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامر معاملہ میں سے، شیء کچھ، ما قتلنا تو نہ قتل کیے جاتے ہم، ہاں ہونا یہاں پر، قل آپ کہہ دیجئے لو اگر کنتم تم ہوتے، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرز الذین تو نکل کر ظاہر ہو جاتے، الذین وہ لوگ، کتبہ جن پر لکھا گیا تھا، کتبہ لکھا گیا تھا، علیہم جن پر، القتل قتل، الی مضاجعہم اپنے گھرنے کی جگہوں کی طرف، ولیبتلی تاکہ آزمائے، اللہ تعالی، ما جو کچھ فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، ولیمحص اور تاکہ پاک کر دے، ما جو کچھ فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے رازوں کو، ان بے شک الذین وہ لوگ، تولوا جنہوں نے پیٹھ پھیری، منکم تم میں سے، یوم اس دن، التقا جب آمنے سامنے آ گئی، الجمعان دو جماعتیں، انما پختہ بات ہے، استزل پھسلایا، ہم ان کو، الشیطان شیطان نے، ببعض ما کسب بعض اس کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے کی تھی، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عفا درگزر کیا، اللہ نے، عنہم ان سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور بہت بخشنے والا ہے، حلیم بہت بردبار ہے، یا ایھا الذین اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لا چکے ہیں، لا تکونو تم مت ہو جانا، کالذین ان لوگوں کی طرح، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وقالوا اور کہا، لإخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا جب، ضربوا وہ چلیں، فی الارض زمین میں، او یا کانو تھے، غزن غازی، لو کانو لو اگر، کانو وہ ہوتے، عندنا ہمارے پاس ہمارے ہاں، ما ماتو ما تو نہ، ماتو وہ مرتے، وما اور نہ، قتلوا وہ قتل کیے جاتے، لیجعل تاکہ بنا دے، اللہ ذالک اس بات کو، حسرتاً افسوس کی چیز، حسرت کی چیز، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ یحیی اور اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما ان کاموں کو، تعملون جو تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، وَلَئِن اور اگر قتلتم تم قتل کیے جاؤ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او یا متم تم تبھی موت مر جاؤ، لمغفرۃ تو البتہ مغفرت ہوگی، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہوگی، خیر جو بہتر ہے، مما اس چیز سے، یجمعون جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔
وَلَئِن اور اگر تم تبھی مر جاؤ، او یا قتلتم تم قتل کیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تو البتہ اللہ کی طرف اللہ کی تحشرون تم جمع کیے جاؤ، فَبِمَا بسبب اس رحمت کی من اللہ کی طرف سے، لنت اے پیغمبر آپ نرم ہو گئے ہیں، لہم ان کے لیے، ولو اور اگر کنتا آپ ہوتے، فظن سخت مزاج، غلیظ القلب سخت دل، لنفضوا تو یہ لوگ صحابہ تتر بتر ہو جاتے، من حولک آپ کے آس پاس سے، فاعفو بس معاف کیجئے عنہم ان کو، درگزر کیجئے ان سے، واستغفر اور بخشش طلب کیجئے، لہم ان کے لیے، وشاور اور مشورہ کیجئے، ہم ان سے، فی الامر معاملہ میں، بس اذا جب عزمتا آپ پختہ ارادہ کر لیں، فتوکل تو بھروسہ کریں، علی اللہ پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب پسند کرتا ہے المتوکلین بھروسہ کرنے والوں کو۔ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا، عرصہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، رمضان المبارک کا مہینہ درمیان میں آ گیا، کوئی 1.5 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، امید ہے کہ آپ کو ساری باتیں یاد ہوں گی۔ جنگ احد کا ذکر چل رہا تھا، پیچھے سے جنگ احد کا ذکر چل رہا ہے، آگے بھی جنگ احد کا ذکر ہی چلے گا۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس سورہ آل عمران میں تفصیل سے جنگ احد کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم میں، کہ اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد، تکلیف کے بعد تم پر امن اتارا، نعاساً اونگ اتاری۔ تھوڑا سا پس منظر ہم نے عرض کیا تھا، لیکن پھر میں ذکر کرتا ہوں، عرصہ زیادہ ہو گیا، کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی ہے، اور کفار کا 1000 لشکر، اور 1000 نہیں معذرت 3000 لشکر نے حملہ کیا اطلاع کیے بغیر۔ مدینہ منورہ قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ کفار مشرکین مکہ آ رہے ہیں، ٹھیک، تو یہاں سے لشکر نکلا 1000 بندوں کا، وہاں سے 3000۔ یہ غزوہ جس کو کہتے ہیں، پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں، غزوہ ہوتا ہے وہ اس جہاد کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی ہو۔ سریہ وہ ہوتا ہے کہ جو لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہو لیکن خود شرکت نہ کی، اور ایک جہاد ہوتا ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 27 غزوات ہوئے، 27 10 سالوں میں مدینہ منورہ میں۔ تو ایوریج اگر ہم نکالیں تو ہر سال میں تقریباً 9 سالوں میں 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا ہے، 3 غزوے ہوتے ہیں، اور ان 27 غزوات میں اور کچھ سریہ میں 1048 لوگ مسلمانوں سے اور کفار کی طرف سے یہ جو ہے نا وہ مرے ہیں، مسلمان شہید ہوئے ہیں اور وہ تو ویسے مردار ہوئے ہیں۔ تو یہ جنگ بدر ہوئی 2 ہجری میں، مشرکین مکہ کے 70 بندے مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے 3 ہجری میں جنہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجا کہ دیکھ لو واقعی یہ لشکر جنگ کے لیے آیا ہے یا کوئی قافلہ وغیرہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ تو لشکر ہے، جنگ کے لیے آیا ہے۔
تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 بندوں کو لے کر نکلے یہاں سے. یہ تو اب پہلے ہی احد جو ہے نا، جو احد پہاڑ ہے یہ مدینہ منورہ سے باہر تھا. اب مدینہ منورہ کے حدود میں تقریباً آ گیا. مسجد نبوی سے بالکل سیدھا روڈ جاتا ہے، کوئی 3-3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو یہاں پر کفار کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، تو یہاں پر مسلمانوں کا لشکر بھی نکلا 1000 بندوں پر مشتمل. خیر اس کے پس منظر میں عرض کر چکے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کی رائے یہ تھی کہ ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے، مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ادھر ہمیں رہ کر دفاع کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ، وہ رئیس المنافقین تھا لیکن رائے اس کی غلط نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ منورہ میں رہنا چاہیے ہمیں. لیکن کچھ نوجوان تھے، ان کو جذبہ تھا، وہ نوجوان جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تھی، ان کو جذبہ تھا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے بدلہ لینا، ہم نے باہر جانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا جذبہ دیکھا تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تو بڑوں نے سمجھایا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ نہیں تھی، تم نے اصرار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے پر راضی ہو گئے، یہ رائے نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے 2 زرے پہنی ہوئی تھی. یہ زرہ پہننا، اسباب اختیار کرنا، یہ توکل کے منافی نہیں ہے. تو انہوں نے عرض کی نوجوانوں نے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ادھر ہی اب ہم رہتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پیغمبر اسلحہ پہن لے اس کے بعد وہ اسلحہ اتارتا نہیں ہے، اب جانا ہی پڑے گا، اب یہاں سے نکلیں گے. خیر نکلے. ہم نے اس کا پڑھا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے کہا نہیں ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم کیوں جائیں. تو 300 بندہ راستے سے واپس ہو گئے. یہ بہت بڑا دھچکا تھا. خیر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جنگی نقشہ تھا وہ تیار کیا، 50 تیر اندازوں کو بٹھایا. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا ایک پہاڑی پر، جبل رمات اسے کہا جاتا ہے، تیر اندازوں کی پہاڑی، وہ ابھی موجود ہے. اور ان سے یہ کہا کہ ہم سارے مر جائیں یا ہم سب کو فتح نصیب ہو جائے، مال غنیمت ہمیں مل جائے، تم نے نہیں اترنا جب تک میں نہ کہوں. لیکن خیر جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو وہ 50 تیر انداز جو بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ بہت اہم جگہ پر تھے، وہ اترنے لگے. عبداللہ بن جبیر امیر نے کہا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تمہیں نہیں اترنا. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری، اب جنگ ختم ہو گئی، وہ تو چلے گئے، مال غنیمت جمع کر، ہم نے اترنا ہے. بہت سمجھایا لیکن وہ سمجھے نہیں. 40 بندے اترے نیچے، صرف 10 بندے رہ گئے. امیر ادھر رہے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ. تو خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پہلے سے جنگجو تھے اور بہادر تھے. انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی خالی ہو گئی، فوراً حملہ کیا، وہ 10 بندوں کو شہید کیا. مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح حملہ ہوگا، وہ تو مال غنیمت جمع کر رہے تھے. اچانک حملہ ہوا، ہتھیار اسلحہ ادھر ادھر رکھا ہوا ہے، اچانک آ گئے تو بھگ دوڑ مچ گئی. مسلمان ادھر ادھر بھاگے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 یا 13 بندے رہ گئے، اور اتنے قریب آئے وہ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، ان کا بھائی عتبہ بن ابی وقاص بدبخت، وہ مشرکین کی طرف سے لڑ رہا تھا، اس نے ایک پتھر مارا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ لگا، اور سامنے والے جو 2 دانت ہے، اس میں جو نیچی 2 دانت ہے نا، یہ اس کے ساتھ جو دائیں طرف دانت ہے، یہ شہید ہو گیا. یہ اور ابن قبیصہ بدبخت، اس نے تلوار کا وار کیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے قریب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود پہنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا، کٹ گیا، چہرہ مبارک زخمی ہو گئے، اتنے قریب پہنچے تھے. اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بہادری دکھائی ہے نا، اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی تلوار پکڑائی تھی،
ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنے قریب پہنچے کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، پشت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر نہ لگے. ان کے پشت پر تیر لگ رہے تھے، تلواریں لگ رہی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے. اور وہ چہرے بھی کر سکتے تھے، لیکن چہرہ کرتے تو پشت ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. انہوں نے ادب کے منافی سمجھا، اس لیے پشت ادھر کی چہرہ یوں کیا. اتنی قربانی، صرف کچھ لوگ رہ گئے تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، باقی سارے جو مشہور صحابہ تقریباً پہاڑ کے جو احد پہاڑ تھا اس کے اوپر چڑھ تتر بتر ہو گیا. مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہم نے قتل کر دیا. اب یہ اعلان ہوا تو اور ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ تیر پھینکتے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر پکڑا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے فدا کا ابی و امی. یہ واحد صحابی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں، اور کسی کو نہیں کہا. اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان کے اوپر ایسے چھپے ہوئے تھے، جب وہ تیر پھینکتے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر دیکھتے تھے کہ تیر کہاں لگ رہا ہے. تو یہ ہوا، یہ پس منظر اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا اب آیت آپ کو پھر اسی پہ سمجھ آئے گی. اس کے بعد پھر خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، سارے بڑے صحابہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی سارے تتر بتر ہو گئے، آ گئے. 70 بندے شہید ہو گئے. کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا، شاید کوئی ایسا ہو جس کو زخم نہ لگا ہو مسلمانوں میں سے. تو آپ ذرا دیکھ لیجئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد تم پر امن مسلط کیا اون کی شکل میں. اب صاحب واپس آ گئے، کوئی ایسا ہو جو زخمی نہ ہو، کیا حالت ہوگی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اون مسلط کر دی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تلوار پکڑی ہوئی تھی، اتنی سخت اونگ آ رہی تھی کہ مجھ سے گر جاتی تھی، پھر میں اٹھاتا تھا پھر گرتے تھے. وہ اونگ آئی تو اس میں تسلی آ گئی، اور جو تھکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی. یغشا طائفۃ منکم، وہ اونگ ڈانپ رہی تھی تم میں سے ایک فریق کو، یعنی مسلمانوں کو. وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک گروہ ایسا تھا جن کو پریشان کر دیا تھا ان کی جانوں نے، یعنی منافقین جو واپس ہو گئے. 300 بندہ واپس چلا گیا. جب ان کو پتہ چلا کہ اس طرح مسلمان شہید ہو گئے اور سارے زخمی ہو گئے تو بزدل، منافق بزدل ہوتا ہے، مومن بزدل نہیں ہوتا. تو گھروں میں ڈرنے لگے کہ اب ادھر آ جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا، ادھر اڑنے لگے. تو ایک فریق یہ بھی تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، جاہلیت والے گمان کر رہے تھے. منافق کیا کہہ رہے تھے؟ اور مسلمان اگر حق پر ہوتے تو شہید کیوں ہوتے؟ مال غنیمت بھی ہمارے ہاتھ سے نکلا، میدان بھی ہمارے ہاتھ سے نکلا، شہادت بھی ہماری ہوئی، حالانکہ ان کی نہ سمجھی تھی. دیکھو جنگ میں اونچ نیچ ہوتی ہے، چاہے پیغمبر کیوں نہ ہو. بخاری شریف کی روایت آپ کے سامنے ہوگی، شروع میں ہے، ایک لمبی روایت ہے کہ جب 7 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے نا، تو روم کا جو بادشاہ تھا ہرقلہ، یہ بخاری شریف میں لمبی روایت ہے، اس کے نام بھی ایک خط لکھا تھا، اسلم تسلم. اس کو لکھا تھا مسلمان ہو جاؤ سلامتی پاؤ گے. ہے کہ خط ہے بڑا زبردست بہترین خط ہے. تو اس وقت ہرقلہ نے لوگوں کو جمع کیا کہ اس طرح ایک خط آیا ہے جزیر عرب سے، یہ بندہ کہتا ہے میں پیغمبر ہوں. اچھا ایسا ہے کوئی جزیر عرب کا وفد یہاں پر موجود ہے کہ میں اس وفد سے اس بندے کے بارے میں پوچھوں؟ تو ابو سفیان کا وفد گیا ہوا تھا، ایک قافلہ گیا ہوا تھا. ابو سفیان کو بلایا. ہرقلہ بہت سمجھدار بندہ تھا، بہت سمجھدار تھا. بخاری شریف کی روایت پڑھیں گے نا، بہت عقل مند تھا. بس قریب پہنچ چکا تھا اسلام کے، لیکن لوگوں کے دباؤ میں آ گیا، بچ گیا اسلام سے. بس اللہ تعالیٰ نے اس کو، بس اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے.
ورنہ تقریباً مسلمانوں کے قریب تھے، بہت سمجھدار۔ ابو سفیان کو آگے بٹھایا، باقی کو پیچھے بٹھایا، اور باقی سے کہا اگر ابو سفیان جھوٹ بولے تو تم لوگوں نے اس کو جتلانا ہے۔ خیر پھر وہ لمبی گفتگو ہے، اس کا ٹائم نہیں ہے۔ ایک سوال یہ بھی تھا، ابو سفیان سے ہرقلہ نے سوال کیا۔ اب ہرقلہ بیٹھے ہوئے اپنے تخت پر، ارد گرد وزیر مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، ابو سفیان کو سامنے بٹھائے ہوئے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ تمہاری جنگ ہوئی ہے اس بندے سے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں جنگ تو ہماری ہوتی رہی ہے، جنگ بدر ہوئی تھی، جنگ احد ہوئی تھی، جنگ احزاب ہوئی تھی۔ تو ہرقلہ نے سوال کیا کہ جنگ کیسے رہتی ہے تمہاری؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ جنگ ڈول ہے، ڈول، یعنی کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی ہم بھاری کبھی وہ بھاری۔ تو ہرقلہ نے کہا بالکل، پیغمبر کے ایک سچائی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جنگ میں کبھی ان کو برتری حاصل ہوتی ہے اور کبھی کبھار جو ہے نا عارضی طور پر شکست کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ جتنے سوالات کیے ابو سفیان جواب دیتا رہا، ہرقلہ کہتے رہا ہاں یہ سچے پیغمبر کی نشانی ہے، یہ سچے پیغمبر کی نشانی ہے۔ بہت سمجھدار تھا وہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر منافقین کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا ہم شہید ہو گئے، پر یہ تو حق کی نشانی ہے۔ یہاں پر تو پتہ چلتا ہے حق اور باطل کا، یہاں پر تو پتہ چلا۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے کوئی معاملے میں کچھ ہے؟ یعنی اس میں تو ہمیں کچھ نہیں ملا، سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ قل ان الامر كله للہ، آپ کہہ دیجئے کہ معاملہ سارا کا سارا اللہ کے ہاں، اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ مال غنیمت دے، مال غنیمت چھین لے، شہادت دے، غازی بنائے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپا رہے تھے اپنی جانوں میں وہ کچھ جو ظاہر نہیں کر رہے تھے تمہارے لیے، یعنی عجیب و غریب قسم کے خیالات وہ کر رہے تھے، تمہارے سامنے اس کا اظہار نہیں کر رہے تھے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فضول قسم کے خیالات۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے لیے کچھ ہوتا تو یہاں پر ہم قتل نہ کیے جاتے۔ یہ منافقین کا ذکر ہے، قتل ہو گئے، 70 شہادتیں ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ ہوا وہ ہوا۔ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ ان سے کہہ دیجیے اگر تم گھروں میں ہوتے نا پھر بھی جن پر قتل لکھا جا چکا ہوتا وہ باہر نکل کر آتے اپنے گرنے کی جگہوں میں۔ اے منافقین، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم گھروں میں ہو گئے، ہم گھروں میں چلے گئے، ہم ان کے ساتھ نہیں گئے اس لیے بچ گئے، یہ نہیں ہے۔ موت جہاں پر لکھی ہوئی ہے وہاں پر آئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں پائے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر ایک کو آنی ہے، موت سے تم گھروں میں کیا بچ جاؤ گے منافقین۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہاں پر اب مومنوں سے ہے ذکر، تاکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کو آزمائے اور پاک کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ مومنوں کے دلوں میں اگر کوئی ایسا ویسا خیال آیا بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا، نکال دیا، ان کے دلوں میں صاف کر دیا، ان کے دلوں کو صاف کر دیا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے پشت پھیری تم میں سے جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے آ گئی، یعنی آپ سے عرض کیے نا عبداللہ بن ابی منافقین کا جو سردار تھا، اس سے ورغلائے لوگوں کو 300 بندے واپس ہو گئے عین راستے سے، پہلے سے تعداد کم ہے، ان کی تعداد 3000، مسلمانوں کی 1000، پھر 300 کی تعداد پھر واپس آ جائے، یہ بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے۔
تو فرماتے انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے ان کو ورغلایا ان کی بعض کمائی کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی جنگ میں نکلنے کی، باقی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، ٹھیک ہے مسلمانوں سے تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی تھی، بھاگے، لیکن اس غلطی کی وجہ سے جو اس پہاڑی سے نیچے اتر آئے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو معاف کر دیا، غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک خبر لی ہے اس صورت میں کہ تم نے یہ کیا، تم نے مسلمانوں نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کیونکہ یہ قصد انہوں نے ایسا نہیں کیا، بدنیت نہیں تھی، بس غلطی ہو گئی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تیسرے خلیفہ تھے، ان پر کچھ اعتراضات تھے، ان اعتراضات میں یہ بھی کچھ یہ بھی اعتراض تھے کہ انہوں نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی، انہوں نے جنگ احد میں شرکت نہیں کی، وہ بیعت رضوان میں نہیں تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، بہت نیک صحابی گزرے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے تھے، اتنے نیک گزرے ہیں کہ بعض حضرات نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ حضرت عمر سے بھی افضل تھے، اگرچہ اس رائے کو ہم تسلیم نہیں کرتے، لیکن بعض حضرات نے یہاں تک کہا ہے، تو اگر یہ رائے کسی نے قائم کی ہے تو ویسے تو کوئی رائے قائم نہیں کرتا نا، وہ کتنے نیک ہوں گے، بہت متبع سنت تھے، بہت، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں سفر کیا ہے، کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہے، 2 رکعت نفل پڑھی ہے، تو ادھر جاتی ادھر پڑاؤ ڈالنا ہے، ادھر نفل پڑھنی ہے۔ اگر کسی گھر کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی نفل پڑھے تھے، نماز پڑھی تھی، تو وہ صحابی کے گھر میں جاتے، مجھے آپ سے درخواست کرتا ہوں مجھے کچھ مہلت دیجیے، پردہ کرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر نماز پڑھی تھی میں نے ادھر نماز پڑھنی ہے، اتنے اتباع تھے۔ تو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑی عمر کے ہو گئے تھے آخر میں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کہ آخری عمر میں جو فساد برپا ہوا تھا نا، مصر میں زیادہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو ایک مصری آیا، تو کچھ لوگ عبداللہ بن عمر سے سوالات کر رہے تھے، کچھ ویسے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وغیرہ ذالک، تو مصری کہنے لگا یہ بابا کون ہے؟ تو کسی نے بتایا عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ اچھا عبداللہ بن عمر ہے، نام تو اس کا میں نے سنا تھا، بد گستاخ سا تھا، میں نے کچھ سوالات کرنے ہیں، بیٹھ گیا سامنے۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا سوال کیجئے۔ وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے، کیا یہ بات سچ ہے کہ حضرت عثمان جو ہے وہ بدر میں نہیں تھا، بدر میں شرکت نہیں کی؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں جی۔ تو اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ بدر احد میں بھی نہیں تھا، احد میں بھاگا تھا عثمان؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں جی۔ تو وہ کہنے میں نے سنا عثمان بیعت عثمان میں بھی نہیں تھا؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، خوش ہو گیا، حضرت عثمان پر اعتراض کرنے لگا تھا، اٹھنے لگا، انہوں نے فوراً پکڑ لیا دامن سے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا رضی اللہ عنہ کہ اب اس کے ذرا جواب بھی سنو، کیوں نہیں تھے وہ؟ بٹھایا اس کو، فرمایا بدر میں حضرت عثمان جا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جو ان کی اہلیہ تھی، جو پہلی اہلیہ تھی ان کی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، وہ بہت سخت بیمار تھے، انہوں نے اسلحہ زیرہ وغیرہ ہتھیار وغیرہ اٹھایا اور جانے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صاحبزادی آپ کے اہلیہ بیمار ہے، آپ ان کی خدمت کریں۔ انہوں نے کہا اول غزوۃ فی الاسلام، یا رسول اللہ پہلا غزوہ ہے میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رقیہ کا کیا بنے گا؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ
جو محلے کی عورتیں ہوں گی وہ سنبھال لیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دن کو سنبھالیں گے, رات کو کیا کریں گے؟ فرمایا آپ نہیں جا سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی آپ کو ثواب ملے گا. بدر میں شرکت نہیں کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی نکالا اور ان کے لیے ثواب کا اعلان بھی کیا. فرمایا کہ ہمارے ساتھ شریک ہے عملاً اگرچہ نہیں حکماً ہے. آپ وہی بات ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے بدر سے, تو رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے جا چکی تھی, قبر سے لوگ مٹی ڈال کر آ رہے تھے. اچھا فرمایا اس وجہ سے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نکالا, وہ بدر میں حکماً شریک تھے, ان کو ثواب بھی ملا, اس لیے وہ بدری ہیں. احد میں کیوں بھاگے تھے تو بتایا کہ یہ وجہ تھی, یہ میں نے تفصیل آپ سے عرض کی. پھر ساتھ یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ تعالیٰ نے جو بھاگے تھے ان سب کو معاف کر دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو اب کیسے کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ وہ جہاں تک تعلق ہے بیعت رضوان کا, تو بیعت رضوان میں تو ایسے ہوا کہ حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ تھے یا 1400, مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو روکا کہ اندر عمرے کے لیے نہیں جا سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہاں سے ان کے لوگ آتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں بھی کسی کو بھیجنا چاہیے. حضرت عمر کو بھیجنے کے لیے حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر کوئی ایسی ویسی بات کرے تو میں برداشت نہیں کر سکتا, اور میرا وہاں پر خاندان بھی اتنا بڑا نہیں ہے. اگر آپ کا حکم ہے تو میں چلا جاتا ہوں, لیکن اگر آپ حضرت عثمان کو بھیجیں تو وہ ذرا ٹھنڈے مزاج کے ہیں اور ان کا خاندان بھی بنو امیہ ہے, ان کے پیچھے کھڑا ہو. تو عثمان کو بھیجا. حضرت عثمان سے انہوں نے کہا اگر آپ عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں تھا کہ رسول اللہ کو تم اجازت نہ دو اور میں اکیلے عمرہ کروں. تو انہوں نے خانہ کعبہ میں ان کو بند کر دیا اور مشہور کر دیا عثمان قد قتل, کہ عثمان شہید کر دی, قتل کیے گئے. مسلمانوں کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کر کے ایک درخت تھا اس کے نیچے آپ سب سے بیعت لی. بیعت کس بات پر لی؟ کہ شہید ہوں گے لیکن عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے, یہاں سے بھاگیں گے نہیں. سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر جب سب نے بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول آپ کا دائیں ہاتھ ہے. پھر فرمایا یہ, انہوں نے عرض کیا رسول یہ بائیں ہاتھ ہے. تو فرمایا یہ میرا ہاتھ, یہ عثمان کا ہاتھ, میں عثمان کی طرف سے بیعت کروں. تو وہ تو بیعت ہوئی عثمان کی وجہ سے تھی, اور آپ حضرت عثمان پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ تو تینوں جو اعتراضات تھے تینوں کے جواب دیتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا, تم مت بننا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ نکلے اللہ کے راستے میں, یا وہ غازی ہو گئے کہ اگر ہمارے پاس وہ ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے. وہ منافقین کہنے لگے نا کہ دیکھو ہم نہیں گئے, ہم بچ گئے, اگر وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے مدینہ منورہ میں تو کچھ نہ ہوتا ان کو, یہ کہنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ, تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو حسرت بنا دے ان کے دلوں میں. اب تو یہ کہہ رہی ہے لیکن جب قیامت والے دن ان صحابہ کا ان شہیدوں کا درجہ دیکھیں گے تو پھر افسوس کریں گے, پھر حسرت ہوگی کاش کہ ہم بھی نکل جاتے, کاش کہ ہم بھی سچے مسلمان ہوتے, کاش کہ ہم بھی شہید ہو جاتے. واللہ یحیی و یمیت, اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے اس کو دیکھنے والے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ, فرماتے ہیں اگر تم قتل کیے جاؤ اللہ کے راستے میں یا تم تبھی موت مر جاؤ تو مغفرت جو اللہ کی طرف سے ہوگی اور رحمت وہ بہت بہتر ہے اس چیز سے جو جمع کرتے ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ, اگر تم تبھی موت مر جاؤ یا قتل کی جاؤ تو تمہیں اللہ کی طرف ہی جمع ہونا ہوگا, اللہ کی طرف تم جمع کی جاؤ گی. آخری ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے, اس کے بعد جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا. اچھا آگے اللہ تعالیٰ بہت پیاری آیت ہے, دیکھو انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی صحابہ نے, وہ پہاڑی چھوڑ دی, بہت بڑی غلطی کی. قرآن پاک نے کہا غلطی, بار بار کہا, ٹھیک ہے, کتنا بڑا نقصان ہوا, کتنا بڑا نقصان ہوا.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی سزا نہیں دی، معاف کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف ہی کرتے تھے۔ تو بڑے کو چاہیے کہ وہ معاف کرے، زیادہ درگزر کرے، استاد کو چاہیے معاف کرے، والدین کو چاہیے معاف کرے، بڑوں کو چاہیے معاف کرے، باس کو چاہیے معاف کرے، اکثر معاف کرے، کبھی کبھار سزا بھی دینی چاہیے تاکہ یہ مشہور نہ ہو جائے کہ بس کچھ کہتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بسبب اس رحمت کی جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوئی ہے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان صحابہ کے لیے نرم ہو گئے، آپ نرم تھے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ آپ کے آس پاس جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتے، آپ سے انفزاز، باغ میں تتر بتر ہو جانا۔ یہ جو صحابہ ہے یہاں پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کا پیشاب پینے کے لیے تیار ہے۔ ابھی ہم نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت پڑھ لی، اپنی جان قربان کی، اپنی پشت ادھر کی، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نرم دل ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، اس وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوتے تو آپ کے آس پاس نہ ہوتے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم سخت مزاجی کا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں اور پھر بھی لوگ آ کے ہمارے پاس بیٹھ جائیں؟ کوئی کتنا بڑا ہنرمند کامل کیوں نہ ہو، کوئی بہت بڑا مثلاً کوئی ہنر ہے کسی کے پاس، وہ سکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو فری، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم اس کے پاس جائیں گے تو یہ گالیاں بھی دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں، برا بلا بھی کہتے ہیں، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ کوئی بہت بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، بہت بڑا پروفیسر کیوں نہ ہو، بہت بڑا مفتی کیوں نہ ہو، بہت بڑا ریاضی دان کیوں نہ ہو، بہت بڑا پائلٹ کیوں نہ ہو، لیکن پتہ ہے کہ یہ ہنر بھی سکھا دے گا، کچھ مسائل بھی بتا دے گا، لیکن ساتھ کچھ جو ہے نا باتیں بھی، گرمی سردی بھی کا مظاہرہ بھی کرے گا، کوئی نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ بد اخلاق ہوتے تو آپ کے پاس نہ آتے، تو ہم کون ہوتے؟ تو فرمایا فاعف عنہم، فرمایا ان سے درگزر کریں، غلطی ہوگی معاف کریں، واستغفر لهم، ان کے لیے بخشش طلب کریں، وشاورهم فی الامر، اور ان کے ساتھ مشورہ بھی کریں۔ ٹھیک ہے غلطی ان سے ہو گئی ہے لیکن بدنیت نہیں تھی تو مشورہ کیا کریں۔ فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، لیکن جب آپ پختہ ارادہ کریں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں، ان کے ساتھ مشورہ کر لیں، لیکن ان کا مشورہ ماننا ضروری نہیں ہے آپ پر، ارادہ کریں، بھروسہ کریں پھر اللہ پر۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک بھروسہ کرنے والے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ ذکر ہوگا جی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، قلتف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا سرمدا، يا الله يا الله يا الله، لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا موجود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا محبوب إلا الله لا معبود إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا फिक्र दुनिया करके देखा फिक्र उक़बा करके देख ज़िक्र दुनिया करके देखा ज़िक्र मौला करके देख कौन किसके काम आया कौन किसका है हुआ सबको अपना करके देखा रब को अपना करके देख ख्वाहिशों के पीछे पड़कर अब ज़रा कुछ सोच ले नफ्स को राज़ी करके देखा रब को राज़ी करके देख इश्क़ फ़ानी करके देखा इश्क़ बाक़ी करके देख छोड़ कर अब ज़िक्र सारे ज़िक्र अल्लाह करके देख अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اب لفظ اللہ پکارا جائے گا تو اللہ کا نام اس طرح لینا چاہیے، اللہ کو اس طرح پکارنا چاہیے کہ مثلا کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہے، اب ڈوب رہا ہے، کوئی نہیں ہے اس کو بچانے والا، کوئی نہیں ہے کہ اس کو بچائے۔ اب اس وقت وہ اللہ کو پکارتا ہے تو کیسے پکارے گا اللہ کو؟ کوئی شخص آگ میں جل رہا ہے، کوئی شخص نہیں ہے اس کو بچانے والا، آگ بجھانے والا صرف اللہ کی ذات۔ اب وہ اللہ کو پکارے گا تو وہ کیسے پکارے گا؟ اس تصور سے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن۔ اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك
وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام قرآن پاک کی فہم اور سمجھ نصیب فرما، اس میں غور و فکر کرنے کی، اس میں تدبر کرنے کی، اس میں غور و خوض کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام اس کی تلاوت کرنے کی، یا اللہ ذی الجلال والاکرام اس سے ہدایت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام اس کلام کو، اپنی کتاب کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے ذکر کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے تالے کھول دیجیے. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے دلوں کو نرم کیجیے. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے حال پر رحم کیجیے. گناہوں کی وجہ سے ہماری گرفت، ہماری پکڑ نہ فرمائے. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں ایسی حالت میں موت نصیب فرما آپ ہم سے راضی ہوں، آپ ہم سے راضی ہوں. ایمان کی حالت میں ہمیں موت نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.